بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان عبادتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، جس طرح اللہ نے مادی نظام بنایا ہے اسی طرح روحانی نظام بھی بنایا ہے۔ عناصر اربع جس میں توازن کے برقرار رکھنے سے سارا نظام اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ آگ، ہوا، پانی، زمین سب توازن کو باقی نہ رکھیں تو نظام میں خلل پیدا ہوگا۔ پانی زیادہ ہو جائے تو سیلاب آئے گا، دوسرا ہوا تیز ہو جائے تو طوفان آئے گا اور زندگی بگڑے گی۔ اسی طرح روحانیت کی لائن میں بھی 4 نسبت اللہ نے رکھی ہیں۔ ایک حیوانیت والی، فرشتوں والی، نیابت اللہ والی اور نیابت نبی والی۔ حیوانی والی جو صفت اللہ نے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جانداروں میں تقاضے ہوں گے وہ سارے انسان کے اندر رکھے ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی اجازت دی، لیکن ہر چیز میں 2 باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور طریقہ رسول دیکھا جائے۔ ان 2 باتوں سے ہر کام دین بنے گا۔ جانور بھی تقاضا پورا کرتا ہے اور انسان بھی پورا کرتا ہے، لیکن انسان کے اوپر پابندیاں ہیں، جیسے کھانا ہے اس میں حرام اور حلال کی رعایت رکھنی ہے، بہت سی سنتوں کی پابندی کرنی ہے۔ یہ ہے حیوانیت والی نسبت کی باتیں۔ دوسری نسبت فرشتوں والی ہے، اس کے تعلق سے عبادت کی لائن ہے۔ فرشتوں کو بیوی بچوں کا کھانا پینا نہیں ہے، انسان کے ساتھ میں یہ سب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور بغیر مجاہدے کی عبادت نہیں ہوتی۔ روزے میں کھانا، خواہشات کو دبانا، زکوٰۃ میں مال کی خواہش کو دبانا۔ فرشتوں کو کھانا پینا، خواہش دبانا نہیں پڑتا، اس لیے انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ جانوروں میں خواہشات رکھی ہیں اور عبادت نہیں رکھی، فرشتوں میں عبادت رکھی، خواہشات نہیں رکھی، لیکن انسان میں عبادت بھی رکھی اور خواہشات بھی۔ یہ خواہشات میں الگ لگ جائے تو عبادت کو چھوڑ کر تو جانور سے بھی برا، اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے اگر عبادت کرے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ عبادت میں فرشتوں سے نسبت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آدمی جب عبادت کرتا ہے تو فرشتوں سے نسبت ہوتی ہے اور پورے آسمانوں میں فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پوری نماز کسی بھی فرشتے میں نہیں، کہیں رکوع ہے اور کہیں سجدہ ہے۔ اب یہ نماز پڑھتا ہے تو کبھی قیام والے فرشتے سے مناسبت، کبھی رکوع والے فرشتوں سے، کبھی سجدوں والے فرشتوں سے ہوتا ہے فرش پر، لیکن تعلق اس کا قائم ہوتا ہے عرش سے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے تو کبھی پہلے آسمان سے اور کبھی 7ویں آسمان سے اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اوپر سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو اوپر سے فیض بھی پہنچتا ہے، اللہ اس کے بعد اس کی بات کا جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ جیسے سورہ واقعہ میں 3 آیتیں، اللہ کی 4تھی آیت آدھی بندے کی اور آدھی اللہ کی، پھر باقی 3 آیتیں بندے کی۔ بعد میں یہ آدمی اللہ سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی مانتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب اذان بھی یہی کہلوائے گا کہ نماز پڑھ، اللہ سے مانگ، اللہ کامیابی دے گا، یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ فرشتوں کی مدد بھی ہوگی عبادت پر، یا جب آدمی کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو جاتا ہے اور فرشتوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ ان کی تنخواہ مقرر کرنی پڑتی ہے۔ بدر میں جو فرشتے اترے انہوں نے کھانا نہیں مانگا، آیت الکرسی پڑھ کر سو گیا تو ایک فرشتہ نگرانی کرے گا، لیکن صبح کوئی فیس نہیں مانگے گا۔ فرشتہ برف باری میں بھی آ سکتا ہے، اسے برف باری ٹھنڈا نہیں کر سکتی، اور اگر آگ لگی ہو اور وہاں بھی فرشتہ مدد کے لیے آ سکتا ہے، آگ اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ تیسری نسبت خلافت خداوندیہ والی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے اخلاق اس کے اندر پیدا ہوں، یہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا اور اللہ کی صفت ستاری کا مظہر بنے گا، اور یہ لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور اللہ کی صفت رزاقی کا ظہور ہوگا، اللہ کی صفات کا مظہر بنے گا۔ یہ بات آدمی کے اندر عبادت کے راستے سے آئے گی۔ اس کے لیے پہلے تو انسان خواہشات سے نکلے اور عبادت میں لگے تاکہ فرشتوں والی صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ خواہشات سے نکلا، احکامات پر آیا، فرشتوں کے زمرے میں آیا، یہ خوبی آگے بڑھے تو دھیرے دھیرے اللہ والے جواہر اس کے اندر پیدا ہوں گے۔ خلافت خداوندیہ کا جوہر اجاگر ہو اور عبادت سے اس کو اخلاق تک پہنچائے۔ انسان عبادات
سے نکلا اور اخلاق پر آیا۔ نبیوں کی نیابت میں دعوت کا کام کرو۔ نبیوں کو کام بھی یہی تھا کہ خواہشات سے نکلنا اور احکامات، عبادات، اخلاق والا بنانا۔ اب ہماری جان و مال اس پر لگے اور ہماری جان و مال خواہشات پر بھی لگے گی، عبادت پر بھی لگے گی، اخلاقیات میں بھی لگے گی اور دعوت میں بھی لگے گی۔ ہم جو چاہیں اللہ سے وہ ہم زمین پر بندوں کے ساتھ کریں۔ ہم اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو بندوں کی مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ ہم بندوں کی مدد کریں گے، اپنی حیثیت سے اللہ ہماری مدد کریں گے۔ اپنی شان کی حیثیت سے دوسروں پر رحم کھانا اور دوسروں کی مدد کرنا اپنے ہی حق میں مدد کرنا اور اپنے پر رحم کھانا ہے۔ یہ ذہن جب ہمارا بنے گا تو ہم لوگوں پر خرچ کریں گے اور کوڑیوں کے مول میں اللہ دیں گے کروڑوں کے حساب میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور خرچ کیا کیونکہ ان کے ہاتھ میں کھجوری تھی تو اللہ نے پورا حجاز ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور بھی خرچ کیا تو اللہ نے کیسر و کسرہ ڈال دیا، اور جب بھی خرچ کیا تو افریقہ وغیرہ بھی قدموں میں ڈال دیا۔ جتنا ہم خرچ کریں گے اسی طرح اللہ قدموں میں دنیا ڈالیں گے۔ اللہ کا معاملہ یقین کے ساتھ تھا، اگر ہم اچھا کرتے ہیں کسی کو تو اللہ ہمارا اچھا کرے گا، اگر ہم برا کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا برا کریں گے۔ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا اپنے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دکاندار تھا جس کا مزاج یہ تھا کہ جو کوئی کھوٹا سکہ لے کر اس کی دکان پر آتا، یہ دکاندار اس کے کھوٹے سکے کو قبول کر لیتا، اس کو لوٹاتا نہیں تھا۔ لوگ تو اپنا کام بنا کے چلے جاتے تھے اور سارے شہر میں یہ مشہور ہو گیا تھا اگر کھوٹا سکہ چلانا ہے تو فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا، اس دکاندار کے علم میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ کھوٹا سکہ دے رہا ہے لیکن کبھی کسی کے کھوٹے سکے کو واپس نہیں کیا۔ اس دکاندار کا انتقال ہوا، اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ اللہ نے پوچھا کہ اے میرے بندے کیا لایا ہے؟ اس دکاندار نے کہا کہ اے اللہ، زندگی میں کوئی عمل تو ایسا نہیں ہے جس کو میں پیش کر سکوں سوائے اس کے کہ لوگ کھوٹے سکے لے کر میری دکان پر آتے تھے، میں ان کے کھوٹے سکے لے لیتا تھا اور انہیں واپس نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے کہا تو نے میرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کیے تو میں نے تیرے کھوٹے اعمال قبول کیے۔ اللہ کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے اتنا ہی معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ گرتا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی گرے، تہمت بھی لگی، جیل بھی گئے اور مصر کی کرسی پر بھی بیٹھے۔ اس وقت نادم ہو کر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ایمان کی لائن آدمی کی ٹھیک ہوتی ہے جب اس کی عبادت کی لائن ٹھیک ہوتی ہے اور اخلاق کی لائن ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بہت سے نمازی چوری کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادات آدمی اخلاق تک نہیں پہنچا، بلکہ ان عبادتوں والا مزاج بھی ہو۔ نماز کا ایک مزاج ہے، روزے کا ایک مزاج ہے، عبادتوں کا مزاج ہے کہ جان و مال اللہ کے حکم پر لگانا۔ جیسے نماز میں اللہ کے حکم پر سارے اعضاء کو استعمال کیا، اب باقی زندگی بھی اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم پر استعمال کرنا، یہ نماز کا مزاج ہے۔ اگر نماز والا مزاج پیدا ہو گیا تو جہاں جائے گا وہاں اللہ کے احکامات کی پکڑ بندی ہوگی۔ نماز کے ذریعے اللہ کے حکم پر جان لگانے کا مزاج بنانے کا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے حکم پر مال لگانے کا مزاج بنانا ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ لوگوں پر لگایا لیکن زکوٰۃ کا پیسہ ختم ہو گیا، لیکن لوگوں کی ضرورتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ بغیر زکوٰۃ کی رقم جو لگائیں گے یہ مال لگانے کا مزاج ہے۔ ایک سید گھرانہ تکلیف میں ملا، ان کو زکوٰۃ تو نہیں دیں گے، اب ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ پیسے دیں گے۔ مال لگانے کا ایک موقع نصیب آیا ہے، سمجھ کر کہا کہ اب ہم اس کا کام نکالیں گے تو اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ یہ ہے زکوٰۃ والا مزاج کہ زکوٰۃ کے دیتے دیتے آدمی کے اندر سخاوت پیدا ہوئی، اور زکوٰۃ لینے والا تو قناعت کو اختیار کرے، اور شفقت بھی پیدا ہوتی ہے اور درد دل آدمی میں پیدا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو ایسی زندگی دے کر گئے ہیں کہ یتیم کو اس کی یتیمی محسوس نہ ہو، بیوہ کو بیوگی بھی محسوس نہ ہو۔ ایک یتیم کے 100 سرپرست کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی کھیت پر گرتا ہے تو 1 من کو 10 من میں بدل دیتا ہے اور بارش کے پانی کو ضائع جانے نہیں دیتے۔
تو بیواؤں کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے اور زبان تیرے کاروبار کی برکت کے لیے ملی تو کیا اس کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو ضائع ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں دو انگلیوں کی طرح مل کر جائیں گے۔ آج یتیم کی مدد کرنے کے بجائے یتیم کے مال کو ہڑپ کیا جاتا ہے اور بیواؤں کی مدد کرنے کے بجائے بیواؤں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھرانے یتیموں کی خیر خبر لیتے تھے۔ یہ زندگی مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر تقریر کی ضرورت نہیں، اسلام پھیلتا چلا جائے گا۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا بیان پسند آیا ہے۔ اگر آپ کو میرا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔